امام حسن علیہ السلام کا عقیقہ۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے 7ویں دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقے کی رسم ادا کی اور ایک دمبا ذبح کروایا۔ اس کے بعد سر کے بال منڈوا کر ان کے برابر چاندی تصدق فرمائی۔ علامہ کمال الدین کا بیان ہے کہ عقیقے کے سلسلے میں دمبا ذبح کیا گیا تھا۔ کافی میں ہے کہ سرور کائنات نے عقیقے کے وقت جو دعا پڑھی تھی اس میں یہ عبارت بھی تھی: اللہم عظمها بعظمہ ولحمها بلحمہ ودمها بدمہ وشعرها بشعرہ اللہم اجعلها وقاء لمحمد وآلہ۔ خدایا اس کی ہڈی مولود کی ہڈی کے عوض، اس کا گوشت اس کے گوشت کے عوض، اس کا خون اس کے خون کے عوض، اس کا بال اس کے بال کے عوض قرار دے، اور اسے محمد و آل محمد کے لیے ہر بلا سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ امام شافعی کا کہنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کا عقیقہ کر کے اس کے سنت ہونے کی دائمی بنیاد ڈال دی۔ امام حسن علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں۔ ایک روز ابو ہریرہ نے امام حسن علیہ السلام کو یا سیدی کہہ کر سلام کیا۔ کسی نے کہا یہ تو ابھی بچے ہیں، ان کو اس طرح کیوں سلام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا خدا گواہ ہے میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے اے سید، اور یہ بھی سنا ہے حسن و حسین علیہم السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ انس ابن مالک کہتے ہیں ایک روز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے کہ حسن ابن علی علیہ السلام داخل ہوئے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر بیٹھ گئے۔ میں نے ہٹانا چاہا، فرمایا اے انس، میرے فرزند اور میرے دل کے چین کو پریشان نہ کرو، بیٹھا رہنے دو۔ جس نے اسے اذیت و تکلیف دی اس نے مجھے اذیت و تکلیف دی۔ ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ امام حسن علیہ السلام مسجد میں تشریف لے آئے۔ دامن میں آپ علیہ السلام کا پیر جو الجھا تو گر پڑے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے اور ان کو گود میں لے کر پھر منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا جو کوئی مجھ کو دوست رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اسے بھی دوست رکھے۔ تم سب حاضرین پر لازم ہے کہ میرا یہ قول ان لوگوں تک پہنچا دو جو اس وقت موجود نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا صاحبزادے کیا اچھی سواری ہے جس پر تم سوار ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار کیسا اچھا ہے۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ دونوں نواسوں پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت یکساں تھی اور دونوں ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے، اسی وجہ سے دونوں کے اکثر واقعات مشترک ہیں۔ مثلا یہ واقعہ روایات میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ ایک روز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ امام حسن علیہ السلام سجدے کی حالت میں پشت پر سوار ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو اس قدر طول دیا کہ ہم سمجھے کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا ہے یا وحی نازل ہونے لگی ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی خاص بات نہ تھی بلکہ میرا فرزند حسن پشت پر سوار ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ حسن خود اپنی مرضی سے میری پشت سے نیچے اتر آئے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جوانان جنت کے سردار کو دیکھنا چاہے وہ حسن کو دیکھ لے۔